الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء صدق الله العظيم. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے اور قرآن حکیم ہم سے کیا بیان فرماتا ہے۔ بڑے غور و فکر کرنے کی بات ہے، اس کو دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی بات ہے۔ آئیے اپنے مقصد کی طرف روانہ ہوتے ہوئے میں اور آپ اس بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں۔ چلیے گا، قرآن حکیم کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آج ہمارا کردار دیکھیے گا، آج انسانوں کا کردار دیکھیے گا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے جس کو اللہ عزت دے پوری دنیا اگر اس کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا اگر اس کے پیچھے لگ جائے، پوری دنیا اگر اس کو مٹانے پر تل جائے، پوری دنیا اگر اس کو ذلیل و رسوا کرنے میں لگ جائے تو پوری دنیا اس کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور جس کو اللہ رب العزت ذلیل کر دے تو پوری دنیا بھی مل کر اس کو عزت عطا نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کسی کو ذلیل نہ کیا کرے اور عزت دیا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے، قرآن حکیم کے ذریعے آپ صحابہ کو دیکھیں، حضرت عمر کو دیکھیں، ایمان لانے سے پہلے بھی دبدبا تھا اور ایمان لانے کے بعد بھی دبدبا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی تو کہنے لگے کہ محمد کا سر کون قلم کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا تھا سر قلم میں کروں گا، پر اس کے بعد میں جو وہاں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں آپ ہی کر سکتے ہو، جائیے۔ حضرت عمر چلے، اور حضرت عمر جب چلے جا رہے تھے راستے میں ایک صحابی رسول ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا پہلے اپنی گھر کی تو خبر لیجیے، تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئے ہیں، ایمان کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت عمر کی ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، ہاتھا پائی ہونے کے بعد میں پھر لوگوں نے چھٹا، وہاں کے صحاباؤں نے چھٹایا، صحاباؤں نے جب چھٹایا تو وہ اپنے بہنوئی کے گھر کی طرف چلے، وہ باہر سے جا کر کنڈی کھٹائی، ان کی بہن نے دیکھا کہ یہ دو عمر ہیں جو قرآن کریم جو پڑھا رہے تھے، قرآن کریم پڑھانے کے بعد میں انہوں نے یہ دیکھا کہ عمر آ گئے ہیں، تو اندر چھپ گئے، گیٹ کے پیچھے چھپ گئے، اندر گئے تو انہوں نے ایک بڑی زور سے اپنے بہنوئی کے اوپر ایک تماچا مارا، اور جب تماچا مارا اس کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک نسخہ باہر رکھا ہوا ہے۔ تو ان کی بہن اپنی بہن سے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ قرآن کریم ہے۔ کہنے لگی اس کو مت چھونا، جب تک ایمان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، جب تک تم پاک نہیں ہو سکتے، جب تک تمہارے لیے اس کو چھونا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش میں آنا تھا، حضرت عمر کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کی محبت کو ڈالا۔ جب ایمان کی محبت کو ڈالا تو کہتے ہیں کہ مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو۔ ابو ذر غفاری جو اندر تھے اندر سے باہر آئے اور قرآن کریم کے نسخوں کو اٹھایا اور پیارے نبی کے پاس لے گئے، تو جا کے دیکھتے کیا ہیں کہ باہر سے کھٹکاتے ہیں تو اندر جاتے ہیں، تو کہا کہ عمر ہے،
کہنے لگے اگر ایمان کی محبت سے آتے ہیں تو اس کو چھوڑ دینا، اگر کسی اور گھر سے آتے ہیں تو ان کو قتل کر دینا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں جب تک ایمان نہیں لائے، جب ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، ایسا مقام عطا فرمایا کہ آپ دیکھیے جب مرنے کا وقت قریب ہے، حضرت عمر کے لڑکے موجود ہیں، حضرت علی بھی آ جاتے ہیں، حضرت حسن بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ دیکھیے گا اپنی ناک کو زمین پر رگڑ رہے ہیں، اور زمین پر جب رگڑتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت علی بھی موجود ہوتے ہیں، تو حضرت علی کہتے ہیں عمر گھبرا گئے، کہنے لگے نہیں، مرنے کے جو بات کی منزل ہے اس سے گھبرا رہا ہوں، نہ جانے کیا بنے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود پیارے نبی سے سنا ہے کہ عمر جنتی ہے، عمر جنتی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا گواہی دو گے؟ کہنے لگا میں بھی گواہی دوں گا اور حسن بھی گواہی دے گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ حضرت عائشہ کے پاس جانا اور حضرت عائشہ سے کہنا کہ عمر جگہ چاہتا ہے پیارے نبی کی بغل میں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے جاؤ، میں نے تم سے کہہ دینا آپ کو اجازت ہے۔ پھر کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے، میرے انتقال کے بعد میرا جو جنازہ ہوگا ان کے ساتھ گھر کے سامنے رکھ دینا اور پھر اجازت مانگنا، اگر اجازت دیتے تو ٹھیک، ورنہ کہیں اور دفن کر دینا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، ایسا مقام بلند مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے چلے جا رہے بیت المقدس کو آزاد کرانے کا دن ہے۔ ایک طرف غلام ہے، ایک طرف حضرت عمر ہے، باری باری کچھ دور تک وہ چلتے ہیں، کچھ دور تک وہ چلتے ہیں، کچھ دور تک حضرت عمر سواری پر سوار ہوتے ہیں، کچھ دور تک جو غلام وہ سوار ہوتا ہے۔ تو غلام جب قریب پہنچے تو کہتے ہیں کہ غلام حضرت عمر آپ اوپر بیٹھ جائیے اور میں اوپر بیٹھ جاؤں۔